عزادار سید الشہداء آج 2 محرم الحرام نمودار ہو چکی ہے۔ ہم اتنی دل سے اتنی تازگی کے ساتھ محرم الحرام کا انتظار کرتے ہیں، لیکن آج 2 محرم گزر چکی ہے، لیکن ہمیں اب اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ محرم الحرام کتنی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں عموماً آج کے دن جناب مسلم ابن عقیل کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بس چند مسائل پیش کروں جناب مسلم ابن عقیل کے۔ کون مسلم ہیں؟ وہ مسلم ہیں کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر کے کوفے کی طرف روانہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب مکے میں وارد ہوئے ہیں اور جب مکے میں بہت سارے خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کے کوفے کی طرف روانہ کیا کہ آئے بھائی مسلم، تم جاؤ کوفے کی طرف جاؤ اور ذرا کوفے کے حالات سے ہمیں آگاہ کرو۔ اگر کوفے کے حالات بہتر ہیں، سازگار ہیں، تو ہم کوفے کی طرف سفر کریں گے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جناب مسلم ابن عقیل، میں جلدی مسائل پیش کر رہا ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں وارد ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ 10,000 لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ لیکن ہاں عزاداروں، جناب مسلم نے جو خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو، خط کو لکھنا تھا، مولا کو ارسال کرنا تھا۔ اب کوفے کے حالات متغیر ہونے لگے، لوگوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے بھٹکنے لگے ہیں۔ عالم یہ آ گیا کہ جناب مسلم جب مغرب کی نماز میں آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ صفوں کی صفیں بھری ہوئی ہیں، لیکن جب مغرب کی نماز کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند افراد ہیں کہ جو مسلم ابن عقیل کے پیچھے ہیں۔ ہاں عزاداروں، جناب مسلم ابن عقیل سمجھ گئے کوفیوں کے ارادے کو۔ اللہ اکبر، جناب مسلم ابن عقیل نے عشاء کی نماز کو تمام کیا، کوفے کی گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کا عالم یہ ہے کہ کوفے کی گلیوں کا راستہ نہیں جانتے ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، زادارو حسین کا چچا زاد بھائی کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ اکبر، چلتا چلتا حسین ابن علی کا بھائی ایک چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گیا۔ ایک معظمہ اس دروازے سے باہر آئی، کہتی ہے بھائی تو آخر تم کون ہو؟ اپنے گھر چلے جاؤ، کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جناب مسلم کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ، میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا بھائی ہوں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ اس ضعیفہ نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ جناب مسلم نے رات بھر قیام کیا۔ جب صبح نمودار ہوئی، اس ضعیفہ کے گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں، تلواروں کی آوازیں آنے لگیں۔ جناب مسلم ابن عقیل نے تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک مرتبہ اس ضعیفہ کے گھر سے باہر نکل آئے، جنگ کرنا شروع کر دی۔ ہاں لیکن حسین کا بھائی کہاں تک کہ جنگ کرتا؟ مولا حسین کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ان کے چچا زاد بھائی کا پرسہ دے لے۔ ہاں عزاداروں، وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے یہ حکم صادر کر دیا کہ اس مسلم کو لے جاؤ اور دار الامارہ سے گرا دو۔ اللہ اکبر، لعین نے مسلم ابن عقیل کو لیا، دار الامارہ کی چھت پر لے کر آیا گیا۔ مسلم ابن عقیل کو دھکا دیا گیا، دار الامارہ سے مسلم ابن عقیل کا جسم دار الامارہ سے نیچے گرا۔ جیسے ہی جب مسلم ابن عقیل کا سر دار الامارہ سے زمین کے اوپر گیا، ایک ہوا میں آواز گونجی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں جیسے ہی آواز گونجی، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اپنے نزدیک بلایا، اے بھائی عباس، ذرا مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو لے کر کے آؤ۔ ہاں زادارو، بنت مسلم کو لایا گیا۔ میں مسائب تمام کر رہا ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو لایا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کے سر کے اوپر امام حسین نے دست شفقت کو پھیرا، بڑے اچھے طریقے سے مالیاں پہنائی۔ ہاں زاداروں، یہ ماجرہ جناب سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی اور کہتی ہے بابا، آخر یہ آپ نے کیوں انجام دیا؟ مولا حسین کہتے اے بیٹی سکینہ، جب کسی کا باپ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اسے بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن ہائے رے ذرا سرے عاشور، جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، جناب سکینہ نے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا۔ اے بابا، آپ نے تو کہا تھا جب کسی کا باپ گزر جاتا ہے تو اسے بالیاں پہنائی جاتی ہیں، لیکن اے بابا، آپ کے جانے کے بعد کوئی میرے تماچے مارتا ہے، کوئی میرے درہ لگاتا۔
انا للہ و انا